السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاد کے امام کا ایمان دوستو بہت ہی زبردست ویڈیو ہے۔ مشہور زمانہ برطانوی فلسفی انٹونی فلیو 11 فروری 1923 کو پیدا ہوا اور 8 اپریل 2010 کو فوت ہوئے۔ انٹونی صاحب نے مذہب کے فلسفے پر بڑا کام کیا ہے۔ آپ نے کیریئر کے دوران برطانیہ کی ایکسفورڈ، ایبرڈین، کیلی اور ریڈنگ کی یونیورسٹیوں کے علاوہ وہ کینیڈا کی یارک یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھاتے رہے۔ انٹونی اپنی زندگی کے آخری حصے تک نہ صرف خود بھی ملحد رہے بلکہ دوسروں کو بھی الحاد کی دعوت دیتے رہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ الحاد کو اس وقت تک اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے جب تک تجرباتی ثبوت سے خدا کا وجود ثابت نہ ہو۔ وہ موت کے بعد زندگی کے عقیدے کے سخت مخالف رہے ہیں۔ انٹونی نے الحاد کے حق میں اور خدا کے وجود کے انکار پر 3 درجن سے زیادہ کتابیں لکھی۔ انہیں دنیا کا بدنام ترین ملحد کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے وقت میں الحاد کے سب سے بڑے امام تھے، لیکن مرنے سے کچھ سال قبل انہوں نے اپنا عقیدہ تبدیل کر دیا اور برملا یہ اظہار کیا کہ اب وہ کائنات کے ایک خالق کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ تاہم انہوں نے خدا کے بجائے انٹیلیجنٹ ڈسینجر کا لفظ استعمال کیا۔ اس اقرار نے انٹونی کے ملحد دوستوں اور شاگردوں کو چونکا دیا۔ پھر انٹونی صاحب اپنے انتقال سے قبل وجود باری تعالیٰ کے اس بات پر ایک پوری کتاب بھی لکھ گئے۔ ان کی یہ کتاب، آخری کتاب دیر از اے گاڈ، اس موضوع پر بہت گہری فلسفیانہ دستاویز ہیں۔ امانوئیل کانٹ اور ڈیوڈ ہیوم سے لے کر عصر حاضر کے معروف ملحدین تک کی ہر دلیل کا مثبت جواب اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ کتاب چونکہ ایک ایسے فرد کی لکھی ہوئی ہے جو عصر حاضر میں الحاد کا بڑا قداور امام مانا جاتا تھا، اس لیے اس کی اہمیت 2 چند ہو گئی ہے۔ انٹونی کی کایا پلٹ پر صاحبان علم و فکر کی اکثریت حیران ہوئی کہ دنیا کے مشہور ترین ملحد نے خدا کی وحدانیت کو کیسے قبول کر لیا۔ اس نے دنیا میں بڑی بحث کو جنم دے رکھا تھا کیونکہ وہ ایک الحاد کا معروف نام تھا۔ سچ یہ ہے کہ انہوں نے الحاد کو ترک کر کے ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس کے اعلان کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدا پر ایمان لانے کے جو فلسفیانہ شواہد بیان کیے وہ اہل علم کے لیے کافی حیران کن تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں فلسفیانہ دلائل کی بنیاد پر اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ انٹونی کے تصور خدا اور اسلام کے تصور الہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مگر آج الجزیرہ میں ایک مضمون نظر سے گزرا کہ انٹونی صاحب نے وفات سے قبل کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہ کتاب جب وہ لکھ رہے تھے تو ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی، اس لیے وہ خود لکھنے سے قاصر تھے۔ انہوں نے یہ کتاب ابراہیم ورگیس نامی مسلمان کو املا کروائی۔ کتاب سے الحاد کے محل میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ اپنے امام کی جانب سے الحاد کو رگڑنے پہ ملحدین نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ یہ پروفیسر انٹونی کی کتاب نہیں بلکہ اسے ابراہیم نے لکھا ہے، مگر انٹونی نے ایک انٹرویو میں یہ کہہ کر ان کی بولتی بند کر دی کہ کتاب میں درج ایک ایک لفظ میرا ہے۔ اس کتاب کے کل 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں انٹونی کا انکار خدائی ہے
جبکہ دوسرے حصے میں تلاش خدا ہے۔ پہلا حصہ 3 ابواب پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 7 ابواب پر۔ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ مترجم شیخ مرتضی نے اس کتاب کا محور سقراط کے اس قول کو قرار دیا ہے کہ دلیل کی پیروی کرو چاہے جہاں وہ تمہیں لے جائے۔ دراصل بگ بینگ کے حوالے سے دنیا میں پہلے یہ مانا جاتا رہا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس نظریے کو جدید دنیا میں جرمن فلسفی امانوئل کانٹ نے پیش کیا تھا اور یہ سمجھا جانے لگا کہ اس کائنات کو کسی نے تخلیق نہیں کیا بلکہ یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے۔ 20ویں صدی میں فلکیات کے میدان میں جدید علمی تحقیقات نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ 1929 میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہیبل نے دریافت کیا کہ کہکشائیں مسلسل ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں۔ اس سے سائنسدانوں نے یہ اخذ کیا کہ ماضی میں کسی وقت یہ کہکشائیں اکٹھی تھی۔ اس وقت یہ کائنات توانائی کے ایک بہت بڑے گولے کی شکل میں موجود تھی جو ایک بہت عظیم دھماکے کے نتیجے میں مادے کی صورت اختیار کر گیا۔ ملحد مفکرین نے اس نظریے کو ماننے سے انکار کر دیا لیکن مزید سائنسی تحقیقات نے اسے تقویت دی۔ 1960 کے عشرے میں 2 سائنسدانوں ارنو پینیاز اور رابرٹ ولسن نے دھماکے کے نتیجے میں بننے والی کوسم بیک گراؤنڈ ریڈیشن کو دریافت کیا۔ اس مشاہدے کی تصدیق 1990 میں کوسم بیک گراؤنڈ ایکسپلورر کے ذریعے کی گئی۔ اس صورتحال میں انٹونی کا الحاد پر ایمان متزلزل ہونا شروع ہوا۔ اس وقت وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اعتراف روح کے لیے اچھی چیز ہے، یعنی اعتراف روح کے لیے اچھی چیز ہے۔ میں اس اعتراف سے آغاز کرتا ہوں کہ علم فلکیات میں اس اتفاق رائے سے ایک ملحد کے نظریات پر ضد پڑتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ فلکیات دان اس بات کو سائنسی طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں جو سینٹ تھامس فلسفیانہ طور پر ثابت نہ کر سکے، یعنی یہ کہ اس کائنات کی کوئی ابتدا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ اطمینان رکھتے تھے کہ اس کائنات کی نہ تو کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی اختتام۔ اب یہ کہنا بگ بینگ تھیوری کے سامنے آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال انٹونی کے نظریات کی یہ تبدیلی کافی حیران کن تھی کہ چند ماہ کی بات نہیں ہے، ایک شخص 50 سال سے زیادہ وقت سے ملحد اور الحاد کا داعی تھا اور داعی اعلیٰ بلکہ امام تھا، کوئی عام ملحد بھی نہیں تھا بلکہ بظاہر ایک مشہور فلسفی اور مؤثر آدمی تھا جس کی معلومات وسیع تھی۔ اس کا الحاد کو ترک کرنا بہت بڑی بات ہے، وہ بھی جب اس کی عمر 85 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ اس لیے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے پاس ایسی دلیل ہونی چاہیے جو یقیناً نئی ہو، پہلے والی دلیلوں سے مختلف ہو، جس سے متاثر ہو کر اس میں یہ تبدیلی آئی ہے۔ جب اس نے اس بات کی وضاحت کی کہ اس کے خدا کے وجود پر ایمان لانے کی وجہ فلسفیوں کی وہی پرانی دلیلیں ہیں جو علماء دین پہلے سے دیتے رہے ہیں، ساتھ وضاحت کی کہ وہ اس وقت تک اس لیے ملحد تھا کہ اس نے یہ دلیلیں دیکھی ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا، میں کوئی فلسفہ ارسطو کا ماہر نہیں تھا، ابھی میں نے پہلی بار اس کے بعض فلسفی نظریات کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ یہ واقعہ بڑے واضح انداز میں بتاتا ہے
کہ بہت سے لوگ دین کا انکار کرتے ہیں مگر انہوں نے زندگی میں کبھی بھی مذہب یا اس کے دلائل کو پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی ہوتی۔ یہ لوگ ابتدا سے ہی کچھ ایسی کتب کے مطالعے میں غرق ہو جاتے ہیں جو دین اور وجود باری تعالیٰ کے خلاف لکھی گئی تھی اور اسی پر اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں۔ اسی عصر کے ایک فلسفی نے اپنے ملحد دوست سے نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک ملحد ساتھی نے ایک بار مجھے کہا کہ اسے تھامس ایکناس جیسے مصنفین کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ وہ غلط ہیں، یعنی جس کا نظریہ ان کے خلاف ہے انہیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ الخرافۃ الاخیرہ تنقیض الالحاد الجلیدہ راقم کی زیر تکمیل کے کتاب سے ایک اقتباس، کتاب عنقریب زیور طباعت سے آراستہ ہونے والی ہے۔ تو دوستو یہ تھا انٹونی صاحب کے ایمان کا ایک واقعہ، اسلام قبول کرنے کا ایک واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ دوستو یقین مانیں کہ جو انسان صحیح دانش مندانہ طور پر اسلام کا مطالعہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے رائے حق تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود کے اندر یہ کلمہ دے دیا ہے، ورنہ یہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں یہ بہت قربانیاں دیتے ہیں، بہت مطالعہ کرنا پڑتا ہے انہیں، اور بہت بڑے جھنجھل سے نکل کر یہ اسلام کی گود میں آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی تھکاوٹ کے اسلام ماں کی گود میں دے دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ